اگر آپ اپنے کام میں ناکام ہو چکے ہیں اور وہ کام آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں اور پھر بھی آپ کو ناکامی ملی ہے، یا آپ کو ہر کوئی ناکام سمجھتا ہے اور کوئی بھی آپ کو ساتھ نہیں دیتا ہے، تو اپنے آپ پہ اعتماد کرو اور یہ کہانی اینڈ تک دیکھو اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ ناول ایک امریکن ناولسٹ ارنسٹ ہیمنگوے نے سن 1951 میں لکھا تھا۔ اس ناول میں ایک تجربے کار آپٹمسٹک بوڑھے آدمی ہوتا ہے جس کا نام سینٹیاگو ہوتا ہے، لیکن اس بوڑھے آدمی کو ہر ایک ناکام آدمی سمجھتا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ مچھلی پکڑنے نہیں جاتا ہے۔ یہ کہانی کیوبا کے کیپٹل ہیوانا کی ایک کوسٹ پہ واقع ہوتی ہے، جہاں پر وہ بوڑھا آدمی فشر مین پچھلے 84 دنوں سے ایک بھی مچھلی پکڑ نہیں پاتا، اور یہ بات اس بوڑھے آدمی کے لیے ایک بدنامی جیسی ہوتی ہے۔ اس بوڑھے آدمی کا ایک شاگرد ہوتا ہے جس کا نام میلونن ہے۔ مینولن کے ماں باپ اس کو اس بوڑھے آدمی کے پاس کام کرنے سے روکتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایک ناکام آدمی ہے، آپ اس کے پاس کام نہیں کرو۔ مینولن بڑے آدمی کے پاس تب سے ہے جب وہ 5 سال کی عمر کا تھا۔ ماں باپ کے کہنے پر میلونن بوڑھے آدمی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے نہیں جاتا، لیکن یہ بچہ اس بڑے آدمی کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کو کھانا لے کے دیتا ہے، اس کے کپڑے صاف کرتا ہے اور اس کی بوٹ کو سمندر میں اتارنے کی اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں بوڑھا آدمی اس بچے کو پرانے دنوں کی یادیں بتاتا ہے اور کہانیاں سناتا ہے۔ خیر، بوڑھا آدمی اپنے 84 دنوں کے ناکامیوں کے بعد پھر سے تیار ہو جاتا ہے اور سمندر میں اپنی بوٹ اتارتا ہے کہ مینولن بھی آ جاتا ہے۔ مینولن اس کے ساتھ نہیں جاتا، لیکن مچھلیوں پکڑنے کے لیے گوشت کے ٹکڑے اس کو دیتا ہے۔ بوڑھا آدمی سمندر میں اپنے سفر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جانے کے وقت کنارے پر کھڑے لوگ بوڑھے آدمی پہ ہنستے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور دل میں پکا ارادہ کرتا ہے کہ اب وہ ضرور مچھلیاں پکڑ کے لائے گا۔ اولڈ مین سمندر میں چلتے چلتے گلف آف میکسیکو میں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہک سمندر میں پھینکتا ہے اور کچھ دیر کے بعد ایک ہک بھاری سا لگتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس میں مرلن نام ایک بڑی مچھلی پھنس گئی ہے۔ یہ مچھلی اتنی بڑی ہے کہ اولڈ مین نے کبھی اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی، اور یہ مچھلی اولڈ مین کی کشتی کو کھینچتی چلی جاتی ہے۔ اب اولڈ مین نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو ہی یہ پکڑے گا، اور دوسرے سارے ہک اس نے کاٹ دیے، صرف وہی جس میں مرلن نام مچھلی پھنسی تھی اس ہک کو چھوڑ دیا۔ مرلن چونکہ کشتی سے بڑی تھی، اس لیے وہ کبھی کشتی کو ادھر کھینچتی کبھی ادھر کھینچتی اور چلی جاتی۔ اب رات ہو چکی تھی اور اولڈ مین تھک گیا تھا اور اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ مرلن کو کھینچ کھینچ کر اس کے ہاتھ بہت زخمی ہو گئے تھے، لیکن اولڈ مین نے بھی ضد کر لی تھی کہ یہ اسی مچھلی کو پکڑے گا۔ جس ہک میں مچھلی پھنسی ہوئی تھی اس کی رسی کو وہ اپنے کاندھے اور کشتی سے مضبوط سے باندھ لیتا ہے اور وہ پھر سو جاتا ہے۔ صبح جب وہ اٹھتا ہے تب مچھلی کبھی اس طرف کبھی اس طرف اس کی کشتی کو کھینچی جاتی ہے۔ اس نے اپنے ہارپون کا نشانہ لگایا اور جیسے ہی مچھلی پانی سے اوپر چھلانگ لگائی اس نے ہارپون چلا دیا اور اس طرح مچھلی کو اس نے مار دیا۔ اب مچھلی کو کشتی کے ساتھ باندھ کر کنارے کی طرف روانہ ہو۔ اب وہ کنارے کی طرف جا رہا تھا کہ مرلن کے خون کے بہنے کی وجہ سے اس پہ ایک شارک نے حملہ کر دیا۔ اولڈ مین نے بڑی کوشش کے بعد اس شارک کو بھی مار دیا، لیکن کچھ دیر کے بعد بہت ساری شارکوں نے پھر سے ان پہ حملہ کر دیا اور جو مرلن مچھلی تھی اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اولڈ مین جب کنارے پہنچتا ہے تب تک شارکس مرلن کا تقریباً گوشت کھا جاتی ہیں اور صرف ڈھانچہ یعنی اسکیلیٹن اور تھوڑا سا گوشت رہتا ہے۔
جس کو اولڈ مین کنارے پر چھوڑ کر سیدھا اپنی جھوپڑی میں جا کر سو جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو مرلن کے ڈھانچے کے قریب بہت سارے فشر مین اور دوسرے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس بڑی سی مچھلی کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی مچھلی کس نے پکڑ لی اور اس کو کون مار کے لے کر آیا ہے۔ خیر مینولن اولڈ مین کی جھوپڑی میں جاتا ہے اور بوڑھے آدمی کے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر کہ ماں باپ چاہے جو بھی کہیں لیکن میں صرف آپ کے ساتھ ہی مچھلیاں پکڑنے جاؤں گا، اور یہ اولڈ مین یہ سن کر پھر سے سو جاتا ہے۔ اگر